موضوع الدرس في احکام الوضوء والتیمم سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثيرون من السلف في قوله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة يعني وانتم محدثون. اکثر مفسر رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین یہی ترجمہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو اور تم کو اس وقت حدث ہو پلیتی ہو تو اب بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ محدثون ہیں یعنی پیشاب کیا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر وضو کے بغیر نہیں. وقال آخرون اذا قمتم من النوم الى الصلاة. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو اور نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. وکلاہما قریب. دونوں قول ٹھیک ہے، یعنی وضو نہ ہو یا نیند کے بعد اٹھو تب بھی وضو نہیں ہوتا. بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر آدمی کو وضو کی ضرورت ہے تو لازماً نماز سے پہلے وضو کرے. ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب. لیکن جو آدمی کو پلیتی ہے اس کے لیے تو وضو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن اگر وہ پاک ہے وضو بھی ہے دوبارہ کرے تو زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ پھر وضو کر لے. وقد قيل ان الامر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الاسلام ثم نسخ. بعض علماء فرماتی ہیں کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے ساتھ وضو ضروری تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے اس حکم کو ختم فرما دیا کہ پھر آپ ایک وضو سے 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. وقال الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند كل صلاة. حضور پاک ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. لیکن جس دن فتح مکہ کا دن تھا تو میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد اپنے موضع پہ مسح فرمایا. وصلى الصلوات اور آپ نے لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون. کیا کہے آدمی، لا حول ولا. حجر اسود پہ بھی حاجی لڑ رہے ہیں، بیٹھنے پہ جو پہلے بیٹھے ہیں بھی ان کا کیا گناہ ہے کہ ان کی گردنوں کے اوپر سے گزر کے آ جاؤ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں ادب دے مسجد کا، نماز کا، درس کا، طواف کا.
یہ تو بہت بڑی اہم عبادات ہیں۔ تو اب المفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور فتح مکہ پہ تشریف لائے تو آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اپنے موضع پہ آپ نے مسح فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کئی نمازیں جو ہے اسی ایک وضو کے ساتھ پڑھی۔ فقال له یا عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک فعلت شیئا لم تکن تفعله، آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے تھے، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک وضو کے ساتھ آپ نے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ قال انی عمدا فعلته یا عمر، حضور نے فرمایا کہ عمر میں نے عمدن جان کے یہ کیا ہے تاکہ صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ایک وضو سے بھی کئی نمازیں جائز ہیں۔ وهكذا رواه مسلم واهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان وحال بن سالم بدر علقمة بن مرثد كلاهما عن سليمان بن بريدة وقال الترمذي حسن صحيح وقال ابن جرير رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال اخبرنا زياد بن الله بن طفيل البكائي قال حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا فرمائیں۔ فَإِذَا بَالَ أَوْ أَحْدَثَ، اگر آپ نے پیشاب فرمایا یا آپ نے کوئی ری وغیرہ خارج ہو گئی، توضأ ومسح بفضلۃ الخفین، پھر آپ نے دوبارہ وضو کیا اور اپنے موزے جو ہیں ان پر آپ نے مسح فرمایا۔ وقلت ابا عبداللہ شیئا تصنع برائک، میں نے پوچھا کہ اے ابا عبداللہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اپنا اجتہاد ہے؟ قال بل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ، انہوں نے فرمایا نہیں میرے اجتہاد، میں نے خود حضور کو دیکھا ہے آپ نے ایسے کیا۔ فانا اصنعہ کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ۔ وقد رواه ابن ماجه عن اسماعيل بن توبة عن زياد البكائي به وقال احمد بن يعقوب قال حدثنا ابي اسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان الانصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رايت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهرا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو تھے ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، چاہے وضو کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت نہ ہو۔ قال حدثت عثمان بن زياد زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة بن الغسيل حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهر او غير طاهر، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور سے سنا تھا کہ حضور نے حکم فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث، اس کے بعد جب یہ بات صحابہ پہ شاق گزری کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، تو حضور پاک نے پھر یہ حکم ختم فرما دیا، لیکن مسواک کا حکم عطا فرما دیا کہ مسواک کیا کرو۔ وقال عبداللہ یرا نبی قوت علی ذلک یفعلوا تاماتا، لیکن حضرت عبداللہ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں کہ بھئی مجھے طاقت ہے میں ہر نماز کے لیے وضو کر سکتا، تو بہرحال اگر کوئی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے چاہے وہ پہلے وضو سے تب بھی جائز ہے، لیکن اگر ایک وضو کے ساتھ مثلا ظہر کو حرم میں آ گیا، وضو کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ایک وضو کے ساتھ تب بھی جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وهكذا رواه ابو داود محمد بن عوف الحمصي عن احمد بن خالد الذهبي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ثم قال ابو داود ورواه ابراهيم بن سعد محمد بن اسحاق قال عبد الله بن عمر يعني كما تقدم في روايه الامام احمد وايما كان فهو اسناد صحيح، وقد صرح ابن اسحاق فيه بالحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان
فزال محظور التدلیس. لیکن قال الحافظ ابن عساکر رواه سلمة بن فضل مجاهد ساق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حيان به والله اعلم. یعنی طرق ہیں اس سند کے ساتھ بھی، اس سند کے ساتھ بھی، اس سند. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على اسباغ الوضوء لكل صلاة دلالت على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مستحب یہی ہے، اور جمہور کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. ثواب ہے، نور علی نور ہے، اور قیامت میں انشاءاللہ اس کا اجر ہے. اور پھر وضو کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ گرتے ہیں. تو اگر آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں یا پہلے بھی وضو ہے پھر بھی وضو کریں تب بھی جائز ہے. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن زائدة قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وہ فرماتے ہیں کہ خلفاء یعنی خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سب ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت اکرم يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة يقرأ هذه الآية. حضرت لا حول ولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ. وحدثنا ابن المثنى قال حدثني ابن جرير قال اخبرنا شعبة بن الملك بن ميسرة النزال بن صبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرهبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک میدان میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے پانی منگایا، اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، ہاتھ دھوئے، اپنے سر پہ بھی مسح کیا اور پاؤں پہ بھی مسح کیا. تو فرمایا یہ بھی وضو ان کے لیے جس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. میں نے مجھے پہلے بھی وضو ہے تو یہ احتیاط کر لیں. اور پاؤں پہ مسح اس لیے کہ اکثر خفین استعمال ہوتے تھے، موزے استعمال ہوتے تھے، اور موزے پر مسح کرنے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ وضو کر کے اور نیت کر لیں کہ ابھی آئندہ میں موزے پہ مسح کروں گا تو سفر میں 3 راتوں کی اجازت ہے، اور اگر گھر میں ہو تو 1 دن رات کی اجازت ہے. کیوں سردی کے زمانے میں پاؤں دھونا بڑا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی پیدا فرما دی. وحدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن مغيرة عن ابراهيم ان عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز وقال هذا وضوء من لم يهدف هذه طرق جيدة يقوي بعضها بعضا. حضرت علی نے کچھ گندم وغیرہ آٹا بھرا، کام کیا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا مجھے پہلے وضو تھا لیکن یہ احتیاط میں نے کیا ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي بن حميد ان انس قال توضأ وضوءا فيه تجوز خفيف، یعنی آسان، یعنی کہ وہ باقاعدہ 3 دفعہ بلکہ 1 دفعہ دھو لیا یا 2 دفعہ دھو لیا. فقال هذا وضوء من لم يحدث. فرمایا یہ وضو اس کے لیے ہے جس کو کوئی پلیتی نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے وضو ہے لیکن احتیاط انہوں نے کیا ہے. وهذا اسناد صحيح. وقال محمد سيرين قال فيتوضأ لكل صلاة. حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ خلفاء جو ہیں ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ عن أبي هلال قال سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ضرورت ہی نہیں ہے پھر کیوں کرتا ہے، زیادتی ہے. لیکن یہ سند غریب ہے.
ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه فهو معتد. ہاں اگر کوئی آدمی یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ ہر حال میں ہم نے وضو کرنا ہے چاہے وضو کی ضرورت نہ ہو تو یہ تجاوز ہے. واما مشروعیت استحبابا اگر وہ سمجھے کہ نہیں امر مستحب ہے زیادہ ثواب ہوگا فقد دلت السنت على ذلك اس میں حدیث موجود ہے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان ان عامر بن عامر الانصاري سمعت انس مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قال قلت فانتم كيف كنتم قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک نماز کے ساتھ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں جب تک کہ ناپاک نہ ہوں. وقد رواه البخاري واهل السنن غير وجه ان عمرو بن عامر به وقال حدثنا ابو سعيد البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور بن هريم ان عبد الرحمن بن زياد الافريقي ان ابي طيف ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله من توضا على طهر جو آدمی پاک ہے لیکن پھر بھی وضو کر لیا کتب له عشر حسنات اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. ورواه ايضا من حديث عيسى بن النفيقي النبي طيف ان ابن عمر فذكر وفيه قصة وهكذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه من حديث الافريقي بنا وقال الترمذي واسناد ضعيف. تو بہرحال مسئلہ اب یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے تو افضل ہے اولا ہے ثواب ہے اجر ہے. لیکن اگر ایک وضو کے ساتھ چند نمازیں بھی پڑھ لے تو جائز ہے. ابتدا کے اندر اسلام میں حکم ہی یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو لیکن بعد میں اللہ نے رعایت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ کے اپنی امت کو بات بتلا دی. اصل یاد رکھیں کہ وضو نماز یہ بڑی اہم ترین عبادات. اب دیکھیں نا کہ لیلۃ المعراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی کہ اندر بلال پھر رہا ہے. بھائی تم اس مرتبے کو کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا. تو وضو ہے یا نماز ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑے سوچنا چاہیے. اسی لیے حضرت روم نے بھی اور اسی طرح اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ جیسے ایک بندہ تھا وہ بہرا تھا سنتا نہیں تھا اور اس کا ایک دوست جو ہے وہ بیمار تھا. اب وہ بیچارہ روز ارادہ کرے کہ میں جاؤں عیادت کے لیے اس کو دعا کروں. جیسے بیمار کے پاس جانا جو ہے یہ سنت ہے کہ جا کے عیادت کرو دعا کرو. اور حضور نے ایک عظیم دعا بھی بتلائی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. حضور نے فرمایا جب مریض کی عیادت کے لیے جب یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کرو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال وہ بیچارہ سوچتا کہ میرا دوست ہے اور میں عیادت کے لیے جب وہ سنتا تو کچھ ہوں نہیں. اب وہ پتہ نہیں بیچارہ کیا کہے گا اور میں کیا کہوں. بہرحال اس نے اپنے دماغ میں خود سوالات مرتب کیے کہ ابھی میں جب جاؤں گا السلام علیکم کر کے پوچھوں گا ابھی تمہارا کیا حال ہے. صاف بات ہے اگر آدمی کہتا ہے جی اللہ ٹھیک ہوں الحمدللہ میں کہوں گا اچھا الحمدللہ. تو میں پوچھوں گا کہ بھائی تمہارا طبیب حکیم کون ہے وہ کہے گا فلاں ہے. میں کہا بھائی بڑا اچھا آدمی اسی سے علاج کراؤ. میں پوچھوں اچھا بھی کون سی دوائی دے رہے ہو وہ بتائے گا کہ فلاں دوائی. میں کہا ہاں وہ دوائی بہت اچھی ہے وہی لیتے ہیں. 3 سوال اس نے دماغ میں بٹھا دیے اور اس کے بعد عیادت کے لیے چلا گیا. اس سے پوچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں اور کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ.
اس نے کہا یہ عجیب آدمی عادت کرتے ہیں، میں مر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا شکر ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا تمہارا طبیب کون ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بہت اچھا طبیب ہے، اس کے ہاتھوں سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ بھی دوائی کون سی لے رہے؟ اس نے کہا زہر کھا رہا۔ اس نے کہا ہاں بالکل کھاتے رہو، بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب ایک مریض کو عیادت نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو تمہاری نماز کو نہ سنو، نہ سمجھو، نہ پڑھو، نہ جانو تو نماز کیسی ہے وہ؟ کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھی سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا معنی ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے تبارک اسمک و تعالی جدک کا کیا معنی ہے؟ ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں ترجمہ ہی نہیں آتا، پڑھنے ہی نہیں آتا، ترجمہ تو بڑی بات ہے نا۔ تو پھر ہماری وہ کہ حضرت حاتم الاسم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کافی دن رہا، اور آپ نے پوچھا بھی کیا چاہتے ہو اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا آپ جیسے ہیں نا مجھے ویسا بنا دو۔ انہوں نے کہا بھائی اس کا طریقہ تو صرف نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو معراج پہ پہنچاتی ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو گناہوں سے اور منکرات سے روکنے والی ہے۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال، کہ نماز جو ہے یہ ستون ہے، جیسے خیمے کے اندر درمیان میں ستون ہوتا ہے، ستون گرا تو خیمہ گر جائے گا، تو اگر نماز نہیں ہے تو گویا دین ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز بندے کو اپنے اللہ سے جوڑنے والی ہے، جب نماز نہیں ہے تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ فرق بین الایمان والکفر، نماز جو ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان علامت ہے کہ نمازی ہے تو مومن ہے اور نمازی نہیں ہے تو کافر ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے ما سبقکم فی سقر، او بدبختو تمہیں کون سا گناہ جہنم کی طرف لایا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ تو اس وقت بھی اسی بات کو یاد ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی جان کے مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ فتویٰ حدیث رسول کو دیکھ کے دیا ہے، حضور نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی آدمی ہے وہ مر جائے لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اور اسی طرح ان کا فتویٰ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ایک بے نماز ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کافر ہوگی، کافر کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ لہذا آئندہ وہ زنا کریں گے اور اولاد بھی زنا ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم تو نہ نماز کو کچھ سمجھتے ہیں نہ وضو کو کچھ سمجھتے ہیں، کھڑے کھڑے پاؤں نیچے دے دیا، پانی پہنچ گیا نہیں پہنچا، انگلیوں میں پانی پہنچ گیا نہیں پہنچا تو نہیں پہنچا، ایڑیوں میں پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ اگر ہم غسل کر رہے ہیں بس پانی بہا دیا، یہ نہیں پہنچا ہے کہ بالوں کے جڑوں تک بھی پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، میرے سارے بدن تک پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ خاص طور پہ میری بیٹیاں عورتیں جو ہیں اس مسئلے میں اللہ نہ کرے بڑی غفلت کرتی ہیں، اپنے میک اپ کا خیال کرتی ہیں، اپنے بالوں کا خیال کرتی ہیں، اپنے بالوں کی سٹائل کا خیال کرتی ہیں، لیکن پانی نہیں پہنچاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنابت سے پاک ہی نہیں ہوتی۔ تو جب جنابت سے پاک نہیں ہوگی تو نماز کیا پڑھے گی؟ پاک نہیں ہوگی تو اب جناب اسی حالت میں میاں کو ملے گی، پھر اولاد پیدا ہوگی، اولاد کو دودھ پہ ہو تو جنابت میں ہے، وہ تو پلیت ہے۔
انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یاد رکھیں کہ وضو جب آپ کرتے ہیں نا تو پوری نیت ہو دل میں کہ میں کس نماز کا وضو کر رہا ہوں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھیں. نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہہ دے تو استحضار ہے، یعنی ایک دوسرے کو یاد کرانا ہے، ورنہ اصل نیت دل ہے. پھر جب ہاتھ دھوئے تو بڑے اطمینان سے ہاتھ دھوئے اور پانی کو بھی ضائع نہ کرے. پھر اس کے بعد کلی کرے، ناک میں پانی دے تو یہ جو ہڈی ہے نا نرم، اس کا تک پانی پہنچے. یہ نہیں کہ ایسے ناک کو لگا دیتے وضو ہو گیا، خود وضو نہیں ہوتا ہے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ وضو ہو جاتا ہے؟ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. یعنی باقاعدہ پانی اندر کھینچے اور وہاں تک پانی پہنچے، اور اس کے بعد جب آپ منہ دھوتے ہیں تو اس کی گویا کہ یہ جہاں تک بال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک انتہا ہوتی ہے. اور اسی طرح کانوں کے دونوں حصوں، یہ عرض ہے اور یہ طول ہے، اس تک پوری طرح اس کو دھونا ہے. اور دعا جو ہے ثابت ہے حدیث مبارک میں، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی رزقی وبارک لی فی داری. یہ دعا حدیث میں ثابت ہے. باقی علماء نے کچھ دعائیں لکھی ہیں کہ چہرہ دھویا تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پاؤں دھوئے تو کہا اللہم ثبت قدمی علی الصراط، لیکن یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. حدیث مبارک میں وہی دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس سے بڑی جامع دعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب نہ اپنا وضو ختم کر لیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس طرح وضو کا خیال کریں، اور پھر جب نماز کے لیے آئیں سوچ کے آئیں کہ ہم کس بادشاہ کی دربار میں جا رہے ہیں. جو ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. دیکھا نا بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں با ملاحظہ ہوشیار نظر روبرو، او بادشاہ آتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے اتنا خیال اور اللہ کے آگے کوئی خیال نہیں، اور اپنا اچھے سے اچھا لباس پہن کے آئے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ جن کی شلوار یا پینٹ جو ہے گھٹنوں کے نیچے ہے وہ موڑ لیتے ہوں گے، اس طرح موڑ کے کبھی دفتر بھی جاتے ہو، کبھی اپنے باس کے سامنے بھی جاتے ہو، کبھی اپنے افسر کے سامنے بھی جاتے ہو، یعنی اللہ کے دربار میں جو چاہو کرتے پھر. بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہاں تک شرٹ ہوتی یعنی ہاف ان کے بازو ہوتے، نماز مکروہ ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں کپڑا موجود ہے لیکن سر پہ نہیں پہنتے، نماز مکروہ ہو جاتی. کپڑا نہ ہو تو سر ننگے نماز پڑھنا جائز ہے، ورنہ میرے آقا نے ساری زندگی ما سوا احرام کے کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی. ساری زندگی حضور پاک نے یا ٹوپی مبارک پہنی ہے یا ٹوپی کے اوپر امامہ مبارک بھی باندھا ہے. اور امامہ مبارک جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 ہاتھ لمبا تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 7 ہاتھ لمبا تھا، اور بعض علماء جمع کرتے ہیں کہ وہ بھی تھا یہ بھی تھا، کبھی آپ وہ باندھتے تھے کبھی آپ وہ باندھتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس کا حصہ جو ہے دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑتے تھے، اور کبھی کبھی ایک طرف بھی چھوڑتے تھے. یہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے. اس لیے ہمیشہ مہربانی کر کے نماز پڑھیں، وضو کریں، پوری احتیاط سے عمل کرو، اور نماز میں بالکل توجہ جو ہے سجدے کے مقام پر ہو، اور جب آپ رکوع میں ہیں تو پاؤں کے مقام پہ ہو، اور جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو گود کے اندر نظر ہو، جب آپ سجدے میں ہیں تو ناک کی طرف نظر ہو. اس طرح آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. واللہ اعلم. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اگر میاں اور بیوی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے
اور مرد کو مزی آئی یعنی سفید مادہ سا آیا تو اس کے لیے استنجا اور وضو چاہیے، غسل نہیں۔ غسل آتا ہے جب تک مادہ منویہ منی نکلے۔ اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، 5 دن کے بعد اس نے جانا بھی ہے، ویسے تو حیض میں احرام باندھ سکتی ہے، اگر ٹکٹ تاریخ آگے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو مدینے کا عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر نہ ہو سکے مجبوراً نہ باندھے کہ پھر میں نے جانا ہے اور جب تک عمرہ مکمل نہ کرے پھر تو جا نہیں سکتی بیچاری، پھر نہ کرے عمرہ، اس سے بہتر یہی ہے کہ عمرہ چھوڑ دے۔ کہ باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رعایت نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں حیض ہے کچھ ہے، احرام باندھ کے ہے۔ میرے پڑوسی ہیں، ان کی مالی حالت بہت خراب ہے، وہ اکثر میاں بیوی جھگڑتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ بتائیں۔ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے نا، غریب ہیں ان کو پیسے دیا کرو، نہیں لڑیں گے۔ جب ان کے پاس پیسے نہیں، کھانے کو نہیں، لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ تم وظیفے نہ پوچھو، ان کو مہینہ مقرر کر کے پیسے دے دیا کرو، پھر لڑے تو پھر آگے وظیفہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ کوئی لڑائی ہے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، کہہ رہے میری بیوی لڑتی ہے مجھ سے۔ خیر میں نے کہا اچھا میں دعا کروں، کہہ رہی نہیں مہربانی کریں کہ وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا جناب وظیفہ یہ ہے کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ وعدہ کرو، تم اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے آدمی ہو، صاحب ثروت آدمی، تم نے بیوی کو کبھی خرچہ دیا؟ حضرت سارا کچھ بیگم کا ہے، کیا اور خرچہ کیا دوں؟ گھر اس کا ہے، ہر چیز اس کے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات گھر تو تیرا بھی ہے، گھر تو بچوں کا بھی ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کو مہینے کا کیا خرچہ دیتے؟ انہوں نے کہا جی خرچہ نہیں دیتا۔ یہی تو جھگڑا ہے، تم ہر مہینے 5,000 روپے اس کو دے دیا کرو، یہ تمہارے ہیں، تم جانو، تمہارا کام جانے، چیز خریدو، چاکلیٹ کھا جاؤ، بھائی کو بھیج دو، گھر والوں کو یہ 5,000 تمہارا جیب خرچہ ہے، ہر مہینے دے دیا کرو، اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے پوچھنا، پھر میں تمہیں ٹیلی فون پہ وظیفہ بتا دوں گا انشاءاللہ، پھر بیوی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس نے جناب 1 مہینے کے بعد کہا وکیل صاحب مسئلہ ہی حل ہو گیا، جھگڑے یہی تھا کیا، اب تو ہمارا بڑا اچھا گزر ہو رہا ہے، کبھی اس نے زبان تیز استعمال نہیں کی۔ تو اللہ تبارک یہ بڑا ضروری ہے جن کا تم خیال نہیں کرتے۔ مجھے ایک دوست نے دعوت کی، غریب آدمی تھا، وہ متوسط جیسے ہوتے ہیں ہمارے، تو اس کے گھر کے تقریباً اللہ عالم 2 کمرے تھے یا کیا تھے، اس کمرے میں ہم کھانا کھا رہے تھے، اس کمرے میں اس کے بیوی بچے تھے۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو میں نے اس گھر والے سے کہا کہ بھائی اپنی بیگم صاحب کا میری طرف سے شکریہ ادا کریں کہ اسے بہت اچھا کھانا پکایا، بہت اچھا کھانا تھا اور بہت میں نے بڑے لطف سے کھانا کھایا۔ تو میں نے سنا اس بیوی کی چیخ نکل گئی، تو میں نے کہا پتہ کرو کہیں بیوی اس کی گرنے گئی ہو، کیا ہو گیا؟ تو اسے خیر تو ہے، اس نے کہا خیر تو ہے، لیکن تیری میری شادی کو 10 سال ہو گئے، تم نے تو کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج ان کی زبان سے تعریف سن کے میری چیخ نہیں ہوئی۔ تو اگر بیوی کے کھانا پکانے پر یا سروس دینے پر اس کو جزاک اللہ بھی نہ کہو تو کیا خیال ہے پھر تعلقات کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ اب حرم میں بیٹھے ہو ایمان سے، چاہے مولوی صاحب ہو چاہے داڑھی والے ہو یا بغیر داڑھی ہو، تم جب گھر جاتے ہو کبھی بیوی کو سلام کیا؟ یہ توہین ہے نا جی، یعنی کہ مرد ہو کہ بیوی کو سلام کیا؟ ہاں اور کوئی عورت ہو تو اس کو تو کر لے گا، یعنی غیر محرم عورت ہو تو اس کو تو مولوی صاحب بھی انشاءاللہ سلام کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو مجھے بتاؤ کبھی سلام کیا؟ کیوں؟ حالانکہ حضور پاک جب آتے تھے تو بیویوں کو سلام کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلام کہا ہے۔
تم کیسے آدمی؟ تو جب تم اپنی بیوی کے لیے سلامتی کی دعا نہ مانگو تو وہ تمہارے لیے خیر کی دعا کیسے مانگو؟ تم نے کبھی السلام علیکم کہنا بھی گوارا نہیں کیا. کیوں؟ تم توہین سمجھتے ہو کہ میری حکارت ہے. تم نے کبھی اپنے نوکروں کو سلام کیا ہے؟ آپ یقین کریں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میرے ملازمین جو ہوتے تھے نا، جو ہمارا جاہلیت کا دور تھا جب ہم خان تھے، تو یقین کریں ساری زندگی وہ رہے اور مرنے کے بعد بھی میرے ملازم رہے. میں ملک چھوڑ کے ادھر آ گیا، پھر بھی وہ میرے کام کرتے، ملازم میرے رہے. میں نے کہا ہم نے مکی صاحب کا گھر نہیں چھوڑا، تنخواہ ملے نہ ملے ہمارے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ ہماری شادیاں کی، ہمارے غم میں، ہمارے دکھ میں، ہماری بیماری میں ہمارے ماں باپ نے حصہ نہیں لیا جتنا مکی صاحب نے حصہ لیا. تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ نہیں ملے گی تنخواہ نہ ملے، ہم کام اسی کا کریں. الحمدللہ ہم ان کو بھیجتے رہے، وہ تو خیر الگ ہے. ہم پھر اس کو مدرسے میں کسی کو لگا دیا، کسی کو کوٹھی پہ لگا دیا، کسی کو کسی کام میں لگا دیا کہ چلو ان کا کام بھی ہوتا رہے، خوش رہے. تو اصل بات میرے بھائی یہ رویہ ہے. میرا بھائی بالکل آپ اس کی بہتری کے لیے دعا کریں. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اللہ نے اندھا تو نہیں بنایا آپ کو، آپ اندھا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آنکھیں بند کریں گے جی، پھر خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے. اور تم قرآن کی طرف نظر رکھو، خیال ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ مدینے کی مٹی بھی شفا ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے. شفا غبار المدینہ سے شفا. اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ انگلی جو ہے نا ایسے زبان پہ لگاؤ اور مدینے کی مٹی پہ ایسے لگاؤ. جتنی مٹی تمہاری انگلی کو لگ جائے اس کے بعد پڑھو بسم اللہ بریکت بعدنا بتربت ارضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو اللہ بیماری دور کر دے. یہ تو حدیث ہے حضور. سب صحابہ کی بیماریاں چلی گئی، تمہاری ہماری بیماریاں نہیں جاتی. اندر لفاق ہے، بیماری جائے کیسے؟ ہم تو زمزم کے بھی 3 گلاس پیتے ہیں اور 2 گولیاں پیراڈال کی بھی ساتھ کھاتے ہیں. نہ پیراڈال پہ یقین ہے نہ زمزم پہ یقین. شفا کیسے ہو؟ اس لیے ہم لٹکتے رہتے ہیں درمیان میں، نہ بیماری نہ شفا. میں نے ایک مجذوب دیکھے تھے مدینہ پاک میں، اللہ عالم اب زندہ ہے نہیں ہے. مجھے ارادہ ہوا کہ زمزم پی لوں، تو میں وہ ڈبے لائن میں رکھے ہوتے، اگلے ڈبے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور زمزم بھر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا. میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اس میں بڑی عجیب بات، اللہ اکبر. میں نے سمجھا تو کملا بھولا آدمی ہے کوئی بیچارہ. اس نے کہا یا ربی صدق قول حبیبک واشف عبدک. انہوں نے کہا مولا اپنے حبیب کا، محبوب کی بات کو سچا کرو اور اپنے بندے کو شفا دو. واہ واہ کیا بات کی ہے، واللہ 100 مولوی یہ بات نہیں کہہ سکتا. یا رب صدق قول حبیب، تیرے نبی کا قول ہے نا کہ ماء زمزم شفا، تو اپنے حبیب کے قول کو سچا کرو اور اپنے بندے کو شفا دو. پھر انہوں نے پانی پیا. میں خیر پیچھے ہٹ گیا. اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر ناراض بڑے ہو جاتے ہیں کہ تم کیوں کھڑے ہو گئے میری بات سننے کے. میں آرام سے پیچھے ہو گیا. لیکن آج تک مجھے ان کا جس درد سے اس نے کہا نا وہ مجھے آج بھی بات نہیں بھولتا. ہم تو زمزم بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. اللہ کے بندے بسم اللہ پڑھو، ہر سانس پہ الحمدللہ کہو، پینے سے پہلے دعا کر لو، بعد میں الحمدللہ کہہ دو. تو یقین کے ساتھ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے جن کو کینسر تھا لا علاج، زمزم پہ انہوں نے یقین کیا اللہ نے شفا دے. اگر ایک آدمی کام کے لیے یہاں آیا ہے 2-3 سال سے، واپس اپنے ملک نہیں گیا، تو اس کا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ نکاح تو باقی ہے، باقی اللہ حفاظت کرے. نکاح نہیں ٹوٹتا، بڑا سخت چیز ہے. 10 سال بھی باہر رہو لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ تو خیال کرنا کہ بیوی کا اہتمام تم نے کیا کیا ہے، اس کی عزت کا، خرچے کا، نفقے کا. تم یہاں رہتے ہو، مکے میں رہ کے بھی دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو، تو تمہاری بیوی اتنی بڑی پاک صاف ہے 2 سال تک انتظار کرتی رہے گی.
خدا کا خوف کرو. حضرت عمر حکم دیتے تھے گورنر کو کہ کوئی فوجی 6 مہینے سے باہر بارڈر پہ نہ رہے، 6 مہینے میں ایک دفعہ واپس کرو اس کو اپنے گھر میں. حلالہ کی شرعی حیثیت کیا؟ جناب قرآن کا حکم ہے، اگر قرآن پر تمہارا ایمان ہے. فلا تنكحوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب پہلے خوان پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے سے شادی نہ کرے. یہی حلالت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ حلالہ منع ہے کہ ایک رات کے لیے کرائے کا تم کوئی بیل ڈھونڈو کہ جی ایک رات کی شادی کر لو کل طلاق دے دینا، یہ حرام ہے. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے. وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے نا. کافر تو نہیں ہو گیا، گناہ گار ہے. اور ہم کب گناہ گار ہیں؟ اگر کئی طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے. هل كان قبل آدم نعم قبل آدم كان الجن في الأرض أنهم كانوا سكان الأرض وأفسدوا في الأرض فإن الله أمر الملائكة وجاء الملائكة وضربوهم وطردوهم إلى الجزائر. فبذلك لما إن الله خلق آدم فقال الملائكة يا ربي قال الله تعالى إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. پھر ایک مخلوق بنا رہے ہو جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے. تو وہ ان کو دیکھ چکے تھے جو آدم سے پہلے یہاں آئے تھے، تو وہ جن تھے. انسانوں میں پہلا انسان آدم ہے. عورت احرام باندھنے کے بعد وہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا. کیوں تم نے عورتوں کو احرام بندھوا دیا ہے؟ کون سا احرام ہوتا ہے عورت کا؟ رومال باندھ رہے احرام ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کتنی عورتیں ہیں کہ اس کے اوپر بسا کرتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے نہ عمرہ ہوتا. جو عورت کا کپڑے پہنے ہوئے بس لبیک عمرۃ میں احرام یہی ہے، اسی میں وہ نیت کر دے کہ احرام میں ہے. جرابیں نہیں پہن سکتی. اگر میت کے بعد 3 دن کا جو سوگ ہے دعا کے لیے جائیں تو ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی ضروری نہیں ہے. دعا کا فلسفہ یاد رکھو. دعا بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی جائز ہے، اٹھا کے بھی جائز ہے. ہاتھ اٹھا کے منہ پہ نہ لگاؤ تب بھی جائز ہے، منہ پہ لگاؤ تب بھی جائز ہے. اتنے ہاتھ اٹھاؤ کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جائے تب بھی جائز ہے. ان جھگڑوں میں نہ پڑو. خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو. تم دعا سے منع کرتے ہو. پھر دوسری برادری نے ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ کلخانیاں اور جمعراتیں اور ختم صغیر اور ختم کبیر شروع کروا. ہم نے کہا یہ تو وہاں بھی مردود ہے، نہ درود ہے نہ دعا ہے. آؤ ہم تمہیں درود دعا سکھاتے ہیں. انہوں نے بدعات کے دروازے کھول دیے. اگر تم منع نہ کرتے تو انہیں بھی جرأت نہ ہو. امام مہدی کے بارے میں کوئی امام مہدی آئیں گے جناب، بالکل آئیں گے. مکے میں ظاہر ہوں گے ما بین الحجر الاسود والرکن الیمانی، اور ان کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا اور سیدہ فاطمہ کے خاندان سے ہوگا. اس لیے علماء نے اولیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ولایت جو ہے وہ بھی سیدنا علی اور بیت فاطمہ سے شروع ہوئی، اور ولایت کی انتہا بھی مہدی جو بی بی فاطمہ کے خاندان سے ہوگا اس پہ ہوگا. ابتدا بھی ان سے ہوئی ہے اور انتہا ولایت بھی وہی ہوگی، کیونکہ وہ ولی ہوں گے نا، نبی تو نہیں ہوں گے نا. مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا. امام مہدی کا زمانہ قریب آ گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں قیامت بھی قریب آ گئی ہے، پھر امام مہدی کا زمانہ خود بخود قریب آ گیا ہے. تم اس میں نہ بیٹھے رہو گے امام مہدی آگے سب ٹھیک کرے گا. تم خود بھی کچھ کرو.
یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں اچھا امام مہدی آئے گا اسلام غالب ہو جائے گا. ابھی تو ہم سگریٹ پیے نا, جب امام مہدی آئیں گے پھر بعد میں اسلام غالب. ابھی ہم داڑھی اڑاتے رہے, امام مہدی آ کے ٹھیک کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو. اسی لیے شیعہ نے اپنا عقیدہ گھڑا ہوا ہے. ان کا امام مہدی جو ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے. وہ حسن عسکری کی اولاد ہے اور ایک غار ہے اس کا نام ہے سر من رآ, جو دیکھے خوش ہو جائے. اور زمانے غیبوبت کبرا, بھائی امام صاحب کہاں ہے؟ وہ کہتے غار میں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جب ان کا مجتہد یا ان کا کوئی بڑا مولوی نماز پڑھائے گا نا, مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا, مصلی خالی ہوتا, ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تاکہ مصلی تو امام کا ہے نا, امام صاحب غائب ہیں, وہ آئیں گے تو مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا. اور اصل قرآن جو ہے بی بی فاطمہ والا وہ بھی امام کے پاس غار میں ہے. ماشاءاللہ. وہ کب لاؤ گے؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی. بھائی اگر قرآن ہدایت کے لیے ہے تو اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. امام صاحب کو کہو تو تشریف لے آئیں, یا چلو ہم سے حرم میں بیٹھ کے ایک اسٹامپ لکھوا لو. جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا اس پر عمل کرو. جب وہ لے آؤ گے ہم مان لیں گے, چلو فیصلہ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے جھوٹ ہے. حسن عسکری کہتے ہیں میری اولاد ہی نہیں ہے, کہتے ہیں ان کی اولاد میں امام مہدی ہے. یہ تو کوئی ایسا ڈرامہ مذہب ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. متع حلال ہے, عمرے کے بعد جب تک طواف نہ کرو بیوی حلال نہیں ہوتی. عمرہ مکمل کر کے طواف النساء پھر کرو. عجیب مذہب. انا للہ و انا الیہ راجعون. زیتون کے تیل کے استعمال میں جادو کا اثر یا سحر کا اثر نہیں ہوتا, یہ تو میں نے نہیں پڑھا. بہرحال زیتون جو ہے شفا, یہ نہیں ہے کہ زیتون کے استعمال کرنے والوں پہ جادو نہیں ہوتا یا سحر نہیں ہوتا. پھر تو مسجد اقصی اور فلسطین اور ان علاقوں میں سارے زیتون استعمال کرتے ہیں, کسی پر بھی جادو نہ ہوتا. وہاں تو ہے ہی زیتون, اور تو کوئی تیل ہوتا ہی نہیں. زیتون کے تیل لگانے سے جادو نہیں جاتا جناب. زیتون کا تیل پینے سے شفا ہوتی ہے, لگانے سے شفا ہوتی ہے. حدیث مبارک میں ہے کلوا وادہنوا فإنها من شجرۃ مبارکہ. حضور نے فرمایا اس کو پیو بھی لگاؤ بھی, یہ بڑی مبارک درخت کا تیل ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کا حدیث پہ عمل نہیں ہے, اور وہ نوجوانوں کو گمراہ کر اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. اور یہ جو کہتے ہیں نا, کبھی ان سے اکیلے پوچھ لینا کہ بخاری شریف کتاب جو ہے اس کا نام کیا ہے, اور جس نے لکھا ہے اس کا کیا نام ہے. ان کو وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. ویسے کہیں گے جی بخاری شریف میں نے حدیث پڑھی ہے. میں نے کہا بخاری شریف کا نام تو بتاؤ. کہتے بخاری شریف, بخاری شریف تو نام نہیں ہے اللہ کے بندے. کس نے لکھی ہے؟ کہتے امام بخاری. وہ اللہ کا بندہ اس کا کوئی نام بھی تھا کہ نہیں تھا؟ جس کو نام بھی نہ آتا ہو وہ مسئلہ جانتا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واجب کا حکم جو ہے نا جی, اصولی بات یاد رکھو کہ ایک فرض ہے, ایک سنت ہے, ایک اس کے درمیان کی کیفیت ہے. تو اس کو فقہا نے کہا کہ واجب ہے. جیسے وطر ہے, دعائے قنوت ہے کہ بھئی حضور پاک نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. حالانکہ سفر میں تو سنتیں معاف ہیں, تو اگر سنت ہوتی تو وطر نہ پڑھتے نا سفر میں. مانا وہ سنت سے کچھ اوپر کی چیز ہے. جیسے فرض ہے, فرض کفایہ ہے, پھر واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے, غیر مؤکدہ ہے, نوافل ہے. یہ فقہا نے بتایا ہے, اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. اگر طواف اور صفا کرنے کے بعد عمرے والا اپنے بال کاٹ لے بالکل جائز ہے. عورتیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, بالکل پڑھیں, لیکن مردوں کے پیچھے. عورت امام نہیں بن سکتی. یہ نہ ہو کہ تم عورت کو امام بنا دو. مرد اور عورت حرم میں اکٹھی ہوں نماز نہیں ٹوٹتی. اگر عورت آگے ہو تو ٹوٹتی ہے, یا برابر میں کھڑی ہو اور دونوں کی نماز ایک ہو. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, اپنی پڑھیے کھڑی رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بریلوی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے
غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز جاتی ہے. ایسے تو نہیں کہ ہر بریلوی کے پیچھے جائے. بریلوی تو ایک جگہ کا نام ہے. اگر ہم نے نماز پڑھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ آدمی تو اہل بدعت میں سے ہے اور اہل شرک، نماز لوٹانی پڑے گی. اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. اگر وضو کر کے موزہ پہن لیا، درمیان میں موزے اتار دیے، پھر دوبارہ وضو کر کے پہن کے وقت شروع ہوگا. اتار دیا تو کھول دیا آپ نے. چالیس نمازیں مدینہ منورہ میں ادا کرنا فضیلت ہے کہ جو آدمی بغیر جماعت چھوڑے 40 نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کو نفاق اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں. مسجد عائشہ سے احرام میں عمرہ ہو جاتا ہے. حنفی اور شافعی کا تو ہو جاتا ہے، کچھ ائمہ نہیں مانتے، اللہ رحمت کرے. کوئی عورت عمرے کے لیے آئی ہے، عمرے کرنے سے پہلے بیمار ہو گئی ہے، اب باقی لوگ مدینے جائیں تو یہاں رہے، پاک ہو، پہلے عمرہ ختم کرے پھر مدینے چلی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گاڑیاں ملتی ہیں. عورت کو حیا آئے تو مردوں کو احرام کے چہرہ چھپائے نہیں، چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ عمرے کی حالت میں اگر مرد قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے اپنے چہرے کے آگے، مرد چلے جاتے تھے ہم ہٹا لیتے تھے. بھائی جیسے ہمارے رواج ہی گھونگھٹ نکالتے ہیں ایسے گھونگھٹ کھینچ لے، پردہ بھی رہے گا اور نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہے گی. حرم میں جوتے رکھتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں جوتے گم ہو جاتے ہیں. اپنے ساتھ رکھو نا، کیوں ایسی جگہ رکھتے ہو کہ گم ہو جائے؟ یہ مانا نہیں ہے کہ گم ہو جائے تو دوسرے کا استعمال کر لو، بالکل نہیں. اچھا بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ نہیں، اس کا مسئلہ بھی تم بتاؤ نا. ایک آدمی کی بیوی گم ہوگی وہ کیا کرے؟ انا للہ. بالکل جوتے استعمال نہ کرو، چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنے عمرے خراب کرتے ہو. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پرانے مکان میں رہتے تھے. اس زمانے میں کانے کی قلم ہوتی تھی اور سیاہی ہوتی تھی، اس سے خط لکھا جاتا تھا. تو اس کو خشک کرنے کے لیے اس پر مٹی ڈال دیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک ہو جاتی پھر اڑا. تو انہوں نے بھی وہ دیوار سے مٹی گر رہی تھی اوپر ڈال دی. تو رات کو خواب دیکھا کہ ایک اللہ والے نے کہا کہ تمہیں لحاظ نہیں ہے، تم نے مکان رہنے کے لیے لیا ہے یا مٹی بھی خرید کی ہوئی ہے، اس مٹی کی قیمت ادا کرو مالک مکان. اللہ کے بندے، یہ تھوڑا جس کی جوتا پڑا اٹھا لو. اگر بچہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے تو بچہ ہے، اس کے لیے کوئی احکام نہیں. ماں باپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کی نیت کریں، ثواب ملے گا. نمازیوں کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. امام کے پیچھے جناب قرات جو ہے، حنفی ہے نہ کرے، شافعی ہے کرتا رہے. حنفی ہے رفع یدین نہ کرے، شافعی ہے کرتا رہے. ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں، کیونکہ یہ تو اعلیٰ اولا مستحب کے مسئلے ہیں. کفر اسلام کی تو جنگ ہی نہیں ہے. طواف کے بعد نفل نہ پڑے جائیں. امام حنیفہ کے نزدیک گناہ ہے چونکہ واجب ہے ان کے نزدیک. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑے گا تو نہ پڑے. اگر عورت ماہواری روکنے کے لیے گولیاں استعمال کریں وہ جائز ہے، لیکن پہلے استعمال کرو. یہ نہیں کہ ماہواری آ جائے پھر کھانا شروع کر دو. اگر عورت حالت ایام میں ہے، مرد نے دخول نہیں کیا لیکن اس کے باقی بدن سے کھیلتا رہا، کوئی حرج نہیں. دخول حرام ہے، باقی بدن سے انتفاع تو جائز ہے. میری وائف نے 2 طواف کیے، طواف کے بعد 2 رکعات ادا نہیں کیے، اب پڑھ لیں بس. خاوند نماز کیوں پڑھے بھائی؟ منسز آ گئے، جب پاک ہوگی وہ خود پڑھے گی. مدینے میں ہو وہاں بھی پڑھ سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا
اور عصر کی نماز کے بعد عمرہ ختم کیا. آپ نے مدینہ منورہ جانا تھا، آپ چلے گئے تو آپ راستے میں حد حرم گزر گئے، جہاں مغرب کی نماز پڑھی وہاں جا کے آپ نے 2 رکعت پڑھی. تو وہ 2 رکعت ہر جگہ پڑھ سکتے ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہم مسکینوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما. یا اللہ ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. مچھلی کا مسئلہ